اگلا لفظ ہے حواس۔ اب حواس کے معنی دیکھنے کے لیے لغت دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے، ہمارا مطلوبہ لفظ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید ہے۔ حواس سے متعلق سب سے پہلے تو یہ لکھا گیا ہے کہ یہ حاسہ کی جمع ہے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ لفظ حواس قواعد کی روح سے جمع ہے اور حاسہ اس کی واحد ہے۔ اس کے بعد اس کے کئی معنی لکھے گئے ہیں، جیسے محسوس کرنے کی حصیں یا قوتیں، ہوش، اوسان، عقل اور سمجھ وغیرہ۔ شعر کی مناسبت سے حواس کے مناسب معنی ہیں محسوس کرنے کی حصیں یا قوتیں یا عقل۔ میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی چلوں کہ محسوس کرنے کی حصوں یا قوتوں کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ حواس خمسہ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ لغت میں حواس خمسہ کو نیلے رنگ کے ذریعے خط کشید کیا گیا ہے۔ حواس خمسہ کا مطلب ہے 5 حواس، یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی قوتیں۔ حواس خمسہ کے مخصوص نام ہیں۔ حواس خمسہ کے نام ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی حص ہے حص سامعہ، یعنی سننے کی قوت۔ دوسری حص ہے حص باصرہ، یعنی دیکھنے کی قوت۔ تیسری حص کا نام ہے حص لامسہ، یعنی چھو کر محسوس کرنے کی قوت۔ چوتھی حص کا نام ہے حص ذائقہ، یعنی ذائقہ معلوم کرنے کی قوت۔ اور پانچویں حص کا نام ہے حص شامہ، یعنی سونگھنے کی قوت۔ اگر کوئی انسان آواز سننے کی قوت سے محروم ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قوت سماعت سے محروم ہے۔ اگر کوئی انسان دیکھنے کی قوت سے محروم ہو، نابینا ہو، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قوت بصارت سے محروم ہے۔ ہم حواس خمسہ کی تعریف سے بھی آگاہ ہو گئے، حواس خمسہ کے ناموں سے بھی آگاہ ہو گئے، اور 2 اہم حواس کا جملوں میں استعمال بھی سیکھ لیا۔ اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے اس بات۔ اب اس بات کے لیے ہم لغت دیکھتے ہیں۔ لغت میں اس بات کے کئی معنی تحریر ہیں، جیسے کہ ثبوت، دلیل، تصدیق، ثبت کرنا، قیام، بحال، برقرار اور استقامت وغیرہ۔ شعر کی مناسبت سے اس بات کے مناسب اور آسان معنی ہیں ثبوت یا دلیل۔ اگلا لفظ ہے عناصر۔ اب اس کے معنی لغت میں دیکھتے ہیں۔ لغت ہمارے سامنے ہے، ہمارا مطلوبہ لفظ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید ہے۔ عناصر سے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ عنصر کی جمع ہے، یعنی ہمیں عنصر کے معنی دیکھنے ہوں گے۔ اب ہم لفظ عنصر کے معنی تلاش کریں گے۔ لغت ہمارے سامنے ہے، ہم نے اپنے مطلوبہ لفظ کو سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید کیا ہے۔ عنصر کے معنی ہیں اصل، بنیاد، اصل جز، وہ چیزیں جو مرکب نہ ہوں، مفرد چیز وغیرہ۔ شعر کی مناسبت سے عنصر کے مناسب اور آسان معنی ہیں اصل جز، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ لفظ عنصر قواعد کی روح سے واحد ہے اور اس کی جمع ہے عناصر۔ اگلا لفظ ہے محقق۔ اب اس کے معنی معلوم کرنے کے لیے لغت دیکھتے ہیں۔ لغت میں محقق کے کئی معنی تحریر ہیں، جیسے کہ تحقیق کرنے والا یا وہ شخص جو بات کو دلیل سے ثابت کرے، حکیم، فلسفی، جو درجہ حقیقت کو پہنچ گیا ہو۔ اور آخر میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس لفظ کی جمع محققین ہے، یعنی لفظ محقق قواعد کی روح سے واحد ہے اور اس کی جمع محققین ہے۔ جملے کی مناسبت سے لفظ محقق کے مناسب اور آسان معنی ہیں جو درجہ حقیقت کو پہنچ گیا ہو۔ اگلا لفظ ہے نقاد۔ نقاد کے معنی لکھے گئے ہیں کہ پرکھنے والا، کھوٹا کھرا دیکھنے والا،
अच्छाई बुराई ظاہر کرنے والا، ناقد تنقید اور تبصرہ کرنے والا۔ آخر میں یہ لکھا گیا ہے کہ لفظ نقاد واحد ہے اور اس کی جمع ہے نقادوں۔ نقادوں کے علاوہ ناقدین بھی اس کی جمع ہے، اور جملے کی مناسبت سے اس کے آسان اور مناسب معنی ہیں اچھائی برائی ظاہر کرنے والا۔ نقاد کے بعد ہے محکمہ برقیات۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب دو الفاظ آپس میں مل کر ایک لفظ بناتے ہیں تو اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ یہاں دو الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے محکمہ اور دوسرا لفظ ہے برقیات۔ ان دونوں الفاظ نے مل کر ایک لفظ بنا لیا ہے، اس طرح یہ مرکب لفظ ہو گیا ہے۔ مرکب الفاظ کے معنی سے آگاہی کے لیے ہمیں دونوں الفاظ کے معنی سے واقفیت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ یہاں لفظ برقیات عربی زبان کے لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق عربی زبان میں بجلی کو کہا جاتا ہے، یعنی لائٹ۔ برقیات کے معنی تو معلوم ہو گئے، اب لفظ محکمہ کے معنی معلوم کرنے کے لیے لغت دیکھتے ہیں۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ محکمہ کے کئی معنی لکھے گئے ہیں، جیسے کہ حکم کرنے کی جگہ، عدالت، کچہری، دربار، صیغہ اور سررشتہ۔ اس کے بعد یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اردو قواعد کی روح سے اس کی جمع ہے محکمہ جات، محکموں اور محکمے، یعنی لفظ محکمہ قواعد کی روح سے واحد ہے اور محکمہ جات، محکموں اور محکمے اس کی جمع ہے۔ جملے کی مناسبت سے لفظ محکمہ کے آسان اور مناسب معنی ہیں حکم کرنے کی جگہ۔ اس کے علاوہ محکمہ کو دفتر بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے لفظ محکمہ اور برقیات کے الگ الگ معنی معلوم کر لیے۔ محکمہ برقیات یعنی مرکب، اس کے آسان اور مناسب معنی ہیں بجلی کا دفتر۔ سب سے آخری لفظ ہے آفاق۔ اب اس کے معنی معلوم کرنے کے لیے لغت دیکھتے ہیں۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ آفاق کے معنی لکھے گئے ہیں کہ یہ لفظ افق کی جمع ہے، یعنی لفظ آفاق قواعد کی روح سے جمع ہے اور اس کی واحد ہے افق۔ اس کے بعد اس کے معنی لکھے گئے ہیں کہ آسمان کے کنارے، عالم، سنسار، جگ، دنیا، جہاں وغیرہ۔ ان تمام معانی میں سے کسی ایک معنی کے ذریعے بھی لفظ آفاق ہمیں آسانی سے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب ہم افق کے معنی دیکھ لیتے ہیں، شاید افق کے معنی دیکھنے سے ہمیں اس کے معنی سمجھ آ جائیں۔ افق کے معنی لکھے گئے ہیں کہ حد نگاہ، یعنی جہاں جہاں تک نظر جا سکے۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی ایسی بھی جگہ ہوتی ہے جہاں زمین و آسمان ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ اس کی وضاحت کے لیے ہم ایک تصویر دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے ریگستان کی تصویر ہے۔ جس مقام پر بائیں جانب سرخ لکیر بنائی گئی ہے، اس مقام پر ایسا لگ رہا ہے جیسے زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اسی مقام کو افق کہا جاتا ہے، یعنی افق سے مراد وہ مقام ہے جہاں زمین اور آسمان ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ملے نہیں ہوتے۔ شعر کی مناسبت سے افق کے مناسب معنی ہیں حد نگاہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ لفظ افق قواعد کی روح سے واحد ہے اور آفاق اس کی جمع ہے۔ آج ہم نے لغت کا استعمال کیا اور ہمیں معلوم ہوا کہ لغت استعمال کرنے کے کئی فوائد ہیں، جیسے کہ لغت استعمال کرنے سے کسی بھی لفظ کے معنی سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، کسی بھی لفظ کے ایک سے زیادہ مترادفات
یعنی ہم معنی الفاظ سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سا لفظ قواعد کی روح سے واحد ہے اور پھر اس کی جمع کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سا لفظ قواعد کی روح سے جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہوگی۔ لغت میں الفاظ میں زیر، زبر اور پیش کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہم کسی بھی لفظ کو درست تلفظ سے پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔